اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے خدا کی ہدایتوں کے بجائے اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کی۔ ایسے ظالم لوگوں کو خدا ہدایت نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ گمراہی کے کون کون سے راستے ہیں۔ تو سب سے پہلا راستہ تو ہے نفس کا راستہ۔ انسان اپنے نفس پہ قابو نہیں کر سکتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم نے اس شخص کے حال پر غور بھی کیا جس نے اپنے نفس کی خواہشوں کو خدا بنا لیا؟ اور کیا آپ نے ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہت سے لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرماتے ہیں۔ دوسری گمراہی کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کرے، مطلب باپ دادا سے جو رسم و رواج اور جو عقیدے اور جو خیالات اور جو رنگ ڈھنگ چلے آ رہے ہیں، آدمی ان کا غلام بن کر رہ جائے، خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کے حکم کو سمجھنے لگے۔ اگر اس کے خلاف خدا کا حکم سامنے بھی آ جائے تو ایسے کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی وہی کریں گے، میرے خاندان اور قبیلے کا رواج تو یہی ہے۔ جو شخص اس مرض میں پھنسا ہوا ہے خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب سنیے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ جو حکم خدا نے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا سے ملی ہے۔ اگر ان کے باپ دادا کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں اور وہ سیدھی راہ پر نہ ہو تو کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کرے چلے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان سے کہا گیا جو حکم خدا نے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہی کہا کہ ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا سے ملی ہے۔ اگر ان کے باپ دادا کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں اور وہ سیدھی راہ پہ نہ ہو تو کیا یہ پھر بھی ان کی پیروی کرے چلے جائیں گے؟ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس فرمان کی طرف جو خدا نے بھیجا ہے، آؤ رسول کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو بس یہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا کی ہی پیروی کیے چلے جائیں گے جو چاہے سیدھی راستے پر ہو ہی نہ، جو چاہے علم کو جانتے ہی نہ ہو؟ اے ایمان والو، تم کو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اگر آپ سیدھے راستے پر لگ جاؤ تو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ پھر آخر کار تم سب کو خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ اس وقت خدا تم کو تمہارے اعمال کا بھلا برا سب بتا دے گا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو خدا کی شریعت کی طرف بلایا تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کیا تو ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قبیلے والوں کو شرک سے روکا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی خداؤں کی بندگی کرتے ہوئے پایا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی دلیل پیش کی کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہیں۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب کبھی ہم نے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے یعنی کہ پیغمبر کو بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے قدم بقدم چلیں گے۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ اگر میں ان سے بہتر بات بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تو پھر کیا آپ اپنے باپ دادا کی ہی پیروی کرے چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جو آپ لے کر آئے ہو۔ اس طرح انہوں نے جواب دیا اور ہم نے بھی ان کو خوب سزا دی۔ اور اب دیکھ لو ہمارے حکم کو جھٹلانے والوں کو کیا انجام ہوا ہے۔ گمراہی کا تیسرا راستہ ہے کہ انسان کی ہی اطاعت کرنے لگ جائے۔ فلاں شخص بڑا آدمی ہے تو اس کی بات پکی ہوگی، فلاں شخص کے ہاتھ میں میری روٹی ہے تو اس کی بات تو مجھے ماننا ہی چاہیے، فلاں شخص بڑا اختیار والا ہے اس کی فرما برداری تو کرنی ہی چاہیے، فلاں صاحب اپنی بددعاؤں سے مجھے تباہ کر دیں گے یا پھر کوئی اپنے ساتھ مجھے جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ اس طرح کے خیالات جو کہ ایک انسان کی ہی پیروی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا فرماتے ہیں سنو۔ اگر تم نے ان بہت سے لوگوں کی پیروی کی جو زمین میں رہتے ہیں تو وہ تم کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی آدمی سیدھے راستے پر اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ ایک خدا کو مانے، اور سینکڑوں اور ہزاروں خداؤں کو جس نے بنا لیا ہے وہ کبھی خدا کے کہے ہوئے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔